السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اٹینڈنس آپ مارک کر لیں اپنی گروپ میں۔ اور آج کی جو حدیث ہے ہمارے پاس علم کے حوالے سے، تو اس میں ہے کہ رفع العلم وظہور باب رفع العلم وظہور الجہل، یعنی علم کا اٹھایا جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا، جہالت کا عام ہو جانا۔ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی لوگوں کے بیچ میں، شراب نوشی ہوگی اور زنا ہوگا۔ یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر علم کا اٹھایا جانا کیسا ہوگا؟ یعنی جو پڑھنے پڑھانے کا سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ ہوں گے وہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس نہیں جائیں گے، تو کیونکہ علم جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے نا، کتابوں میں بھی موجود ہے، لکھا ہوا بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن سینوں سے سینوں میں بھی منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی میں نے جیسے کسی ٹیچر سے سیکھا تو انہوں نے، ان کے بھی ظاہر کوئی اساتذہ رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا۔ تو بہرحال ایک کتاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جو یہ سلسلہ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جو علم کا اٹھنا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے پاس مواد ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب علم سکھانے والے موجود ہوں گے اور سیکھنے والے علم سکھانے والوں سے نہیں سیکھیں گے، تو جب سکھانے والے فوت ہو جائیں گے تو علم سکھانے والا کوئی نہیں رہے گا، تو پھر لوگ اپنے ہی ایزمپشن سے اور اپنے ہی جو ان کے پاس کوئی اگر تھوڑا بہت علم ہے یا بہت ہی ایک لمیٹڈ سا، اس سے وہ فتاواز دیں گے یا کوئی بھی بات کریں گے، تو ظاہر ہے وہ ایک پختہ چیز نہیں ہوگی۔ جب تک آپ ایک چیز کو پوری طرح سے اس کے ہر پہلو کو دیکھ کے آپ فتویٰ نہ دیں تو وہ تو درست بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح سے جو علم سکھانے والے ہیں، جب ان سے علم نہیں سیکھا جاتا تو پھر علم ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بات کتابوں کی ہے، تو کتابیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور حدیث کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت، ظاہر ہے جب قرآن کی حفاظت ہے تو اس کے جو تفاسیر موجود ہیں، کیونکہ قرآن ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے بالکل اس کو پورے طریقے سے سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی کس ٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا محفوظ ہونا اس کے ضمن میں آ گیا۔ اسی طرح احادیث کی جو امبیکوٹی ہے، جو ہمیں ایک دم سے، بعض متن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ایک دم سے پڑھ کے نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی اب کوئی ایکسپلینیشن ہو جو ہمیں بتائے کہ یہاں پر کیا مقصد ہے اس بات کے کہنے کا، کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو، تو ہم شروح کی طرف جاتے ہیں۔ تو یعنی حدیثوں کی جو شروح ہیں وہ اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو جو علم کتابوں کے اندر ہے وہ ختم نہیں ہوگا، جب اس کا پڑھنے کا ٹرینڈ ختم ہو جائے گا تو پھر علم کا اٹھنے سے مراد جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا تو خالی کتابوں سے علم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس علم کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث تھی، اور آج کے ہمارے ٹاپکس میں ہم ریویژن کریں گے جملہ اسمیہ کا جو حصر کا مفہوم ہے۔
تخصیص کا اور حصر کا مفہوم اس کی ریویژن کریں گے، اور کچھ آیات ہیں اس کے حوالے سے، تطبیق کے حوالے سے وہ ہم دیکھیں گے، اور مدینہ بک کا 14th لیسن ہے ہمارے پاس، جس کو ہم نے لاسٹ کلاس میں سٹارٹ کیا تھا، اور انشاءاللہ آج اسی کی کنٹینیویشن میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ضمائر کے ساتھ ہم نے اسم کو اٹیچ کرنا ہے، جیسے بیتن ہے تو بیتکم اور بیتنا، اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور الفاظ موجود ہیں، یہاں پر اسماء موجود ہیں، امن، امن سے امکم اور امنا، عمن سے عمکم اور عمنا، صدیقن سے صدیقکم اور صدیقنا، یعنی جو ہماری ایک مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے جس کو ہم بناتے ہیں ضمائر کے ساتھ، یہ اس حوالے سے ہمارے پاس ہے۔ ابن جو ہمارے پاس سب سے اینڈ میں ہے، ابکم اور ابونا۔ اچھا نہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ کریں گے، کیونکہ ابن اور اخن جو ہے وہ ہمارے پاس دونوں کے اسماء خمسہ میں سے آ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے حالت رفع رکھنی ہے، کیونکہ یہ سب جیسے بیتکم اور بیتنا یہ ہمارے پاس حالت رفع میں ہے، تو ہم نے باقی سب کو بھی جب مضاف بنانا ہے ان اسماء کو جو ہمارے پاس دیے گئے ہیں، ان کو جب ہم مضاف بنائیں گے تو ہم حالت رفع میں بنائیں گے، تو اسی لیے جب ہم نے ابن کو حالت رفع میں کرنا ہے تو وہ ابو ہو جائے گا، ابوکم ابونا، اور اخن کو بھی اخوکم اخونا، کیونکہ یہ اسماء خمسہ کے گروپ میں سے ہیں، تو ان کا جو مضاف مضاف الیہ کا بننے کا طریقہ ہوگا وہ پھر اسی پیٹرن سے ہوگا، حالت رفع میں رکھتے ہوئے ان دونوں کو۔ باقی اسماء تو بالکل ان کی تنوین ہٹا دینی ہے ہم نے، کیونکہ مضاف کا اعراب ہلکا رکھنے کے حوالے سے اس کو ہم تنوین ہٹا کے اس کے آگے ضمیر کو ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ریڈنگ سے ریلیٹڈ کچھ جملے ہیں، ای یوم ھذا، ھذا یوم السبت، تو یہاں پر جو ایون جس کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ادوات استفہام میں سے ہے، یعنی ہم نے جب سوال پوچھنا ہوتا ہے تو ہم اس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو ایو یوم ھذا یہ کون سا دن ہے، تو یہ جو کون سا کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں عربی میں، تو آپ ایون کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جیسے ایو یومن، ایو شہرن، ایو کلیتن، تو کون سا دن، یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں پھر ایون سے تنوین ہٹ گئی، ایو شہرن کون سا مہینہ، ایو کلیتن کون سا کلیہ، کون سی فیکلٹی، کون سا ڈپارٹمنٹ، تو اس طرح سے فی ای مدرستن، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں چونکہ فی آ گیا اس لیے ای چینج ہو کے حالت جر میں چلا گیا، فی ای مدرستن، لیکن یہ ترکیب جو ہے ای مدرستن یہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ کی ہی ہوگی، کہ کون سے مدرسہ میں، اور من ای بلدن کون سے شہر سے، تو یہاں پر ہمیں ایو کا استعمال دکھایا گیا ہے کہ ہم نے جب سوال کرنا ہے تو ہم اس ایو کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ ایو یوم ھذا یہ کون سا دن ہے، ھذا یوم السبت یہ ہفتے کا دن ہے، ایو شہر ھذا یہ کون سا مہینہ ہے، ھذا شہر رجب یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اسلامی مہینوں کے نام تو نارملی ہمیں آتے ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہاں پر دن کا نام موجود ہے یوم السبت، تو یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر ہم ویک ڈیز کے نام دیکھیں تو ہمارے پاس یوم الاحد ہوتا ہے، احد
حمزہ سے ہم اس کو لکھتے ہیں بولتے ہیں کیونکہ یہ حمزۃ القطع ہے. یوم الاحد بولتے ہیں سنڈے کو. یوم الاثنین، اب یہاں پر بھی یوم الاثنین میں جو الف حمزہ سٹارٹ میں آ رہا ہے یہ حمزۃ القطع ہے. یوم الاثنین ہوتا ہے ہمارا منڈے. یوم الثلاثاء ٹیوزڈے. یوم الاربعاء وینسڈے، اور اربعاء کے سٹارٹ میں بھی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اربعاء والا. اسی طرح جیسے احد، اثنین، سنڈے اور منڈے کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اسی طرح اربعاء کے بھی سٹارٹ میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. تو ویسے نیمز کے یہ جو ہمارے پاس ویک ڈیز کے نیم آ رہے ہیں ان کے شروع میں معرف باللام ہم نارملی ان کو کرتے ہیں. جیسے یوم الاحد، اب مول کا جو لام ہے یہ معرف باللام والا ہے. یوم الاثنین، یہاں پر بھی جو مول لام آپ کو ساکن سنائی دیتا ہے یہ معرف باللام والا ہے. یوم الثلاثاء، اب یہاں پہ بھی معرف باللام ہے لیکن یہ چونکہ شمسی حرف ہے جو سا ہے، اس وجہ سے ہمیں لام کی ساؤنڈ نہیں سنائی دے رہی، ورنہ لکھتے ہوئے ہم الف لام اور پھر اس کے بعد سا کو تشدید کے ساتھ. یوم الاربعاء، اس میں بھی ہمارے پاس معرف باللام اور اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے. یوم الخمیس، خمیس بولتے ہیں تھرسڈے کو. یوم الجمعہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی نون ہے. اردو میں بھی ہم اس ورڈ کو سیم نام سے بلاتے ہیں، جمعہ. اس کے اینڈ میں تائے مربوطہ آتی ہے، یوم الجمعاتی. اور یوم السبت جو ہمارے پاس یہاں چیپٹر میں بھی موجود ہے، یہ ہفتے کو کہا جاتا ہے. ای کلیۃ ہذہ کلیۃ التجارہ، یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ یہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. تجارہ مارکیٹنگ کو کہتے ہیں. فی ای مدرسۃ انت، کہ تم کس مدرسہ سے ہو یا کس مدرسہ میں ہو. فی جو ہے وہ میں کے لیے آتا ہے. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں مڈل اسکول میں ہوں. من ای بلد انت یا اخت، انا من اليونانی، کہ تم کس ملک سے ہو. اب یہاں پر بھی جو آپ کا مدر لینڈ ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو انا من اليونانی، یونان جو ہے وہ گریس کو کہا جاتا ہے. میں یونان سے ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو جملہ ہے من ای بلد انت یا اخت، اس کے اندر ایک مسٹیک ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہ ہمارے پاس کون سی اس جملے میں مسٹیک ہے؟ سسٹر ہانی، آپ بتا سکتی ہیں کہ اس جملے میں کیا مسٹیک ہے؟ من ای بلد انت یا اخت. نہیں سسٹر. اس میں ہمارے پاس یہ جو انتا ہے اس کو انتی ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ یا اخت کے اکارڈنس ہم نے ضمیر کا استعمال کرنا ہے. تو اخت چونکہ مؤنث ہے اس لیے من ای بلد انت یا اخت، اس جملے کو ایسے ہونا چاہیے. اقرأ واکتب. ولیم ایڈورڈو لندن، باریسو پاکستان، استنبول ابراہیم اسماعیل. یہاں پہ ہمیں کافی سارے نام دیے گئے ہیں، جیسے ولیم اور ایڈورڈ، اور یہ تو نیمز ہیں، مطلب لوگوں کے نام ہیں. تو یہ یہاں پر جو گروپ ہے ہمارے پاس ناموں کا یہ موجود ہے جو کہ غیر منصرف ہیں، کیونکہ ان سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کے آخر میں تنوین نہیں ہے، دمہ کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، سلیمان، داود، یونسو، ادریس، جبریل، میکائیل اور فرعون. یہ جو نیمز ہیں جس میں کچھ انبیاء کے ہیں، فرشتوں کے ہیں اور ایک فرعون کا نیم ہے، تو یہ سب نام جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں.
یہ کسرہ قبول نہیں کرتے، تنوین قبول نہیں کرتے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان، باریسو، لندنو اور استنبولو، یہ ہمارے پاس جگہوں کے نام ہیں. استنبول تو ترکی کا ایک سٹی ہے، اور لندن بھی جو ہے وہ سٹی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کنٹری ہے. باریس کا مجھے کنفرم نہیں کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں. میں اس کو چیک کر کے آپ کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں بتا دوں گی کہ یہ ہمارے پاس کون سا ملک ہے یا شہر ہے. تو باقی یہ ہے کہ 2 یہ ہمارے پاس نام ہے، باقی کچھ جگہوں کے نام ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ انبیاء کے نام ہیں، اور جیسے فرعون ہے. تو یہ سب ہمارے پاس غیر منصرف ہے. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. أنت ذهبت إلى المدرسة. أنتم ذهبتم إلى المدرسة. تو اس میں ہمارے پاس جو پیٹرن انہوں نے دیا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس واحد کے حوالے سے ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے جس کو ہم نے جمع میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس ہے انت خرجت من الفصل. اس کو ہم کیسے چینج کریں گے سسٹر حامی؟ انتم خرجتم من الفصل. انت خرجت، اوکے. انت جلست فی الفصل، اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ انتم جلستم فی الفصل. این ذهبت یا اخی؟ أين ذهبتم يا إخواني؟ اخوانی. لماذا خرجت من الفصل یا ولد؟ لماذا خرجتم من الفصل يا أولاد؟ ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کلمات جدیدہ جس میں الحفید ہے. الحفید کہتے ہیں ابن الابن کو بھی کہتے ہیں اور ابن البنت کو بھی کہتے ہیں. جیسے پوتا اور پوتی، ہم کہتے ہیں نا پوتا اور نواسا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ابن الابن پوتا ہوتا ہے اور ابن البنت نواسا. تو دونوں جو مذکر ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے الحفید، اور اس کی جو جمع ہے وہ حفدتن ہے. پھر ہمارے پاس ہے الکلیت، کلیاتن، اس کی پلورل ہے. کلیت الطب میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کلیت الشریعہ لاء کا ڈپارٹمنٹ ہے. کلیت الہندسہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. کلیت التجارہ مارکیٹنگ. اور الدستور جو ورڈ ہم نے دیکھا تھا اس کو ویسے تو کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس کا میننگ ہے کہ مطلب اگر آپ اس کو لاء کے حوالے سے نہیں اس ورڈ کو استعمال کر رہے، جیسا کہ یہاں پر تھا کہ قرآن ہمارا دستور ہے. ظاہر ہے قرآن میں خالی لاء کے اصول تو نہیں ہے، زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی ہیں جو عام انسان کو بھی ضرورت پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ پھر ایک واسٹ میننگ میں آ جائے گا دستور کا جو میننگ ہے. پھر الاخو ہے. الاخو سے اخوتن. اخوتن سے تو ہم فیملیئر ہیں کہ یہ پہلے بھی آتا رہا ہے، اور اخوان بھی جو ہے وہ پلورل ہے. اہلاً و سہلاً و مرحباً یہ ویلکم کے لیے یوز ہوتا ہے. الیونان گریس کو کہا جاتا ہے، اور نصرانیون نصارا واحد اور جمع ہے اس کی. اس کو کہتے ہیں کرسچن کو کہتے ہیں نصرانیون، اور نصارا اس کی پلورل ہے. تو یہاں ہمارا 14th لیسن فنش ہو گیا. ابھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں حصر کا مفہوم. چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کی ہم ریویژن کریں گے. کہ جملہ اسمیہ میں جب تخصیص کا یا حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے
تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک تو مبتدا کے بعد ہم ایک ضمیر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ مبتدا کی مطابقت سے ہوتی ہے، اور دوسرا ہم خبر کو معرفہ بنا دیتے ہیں. اللہ غفور، اللہ ہوا غفور اور اللہ هو الغفور، یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ چینج کر کے، تو اللہ هو الغفور اصل میں یہ جملہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے. کیونکہ اگر ہم بیچ میں ضمیر کا استعمال نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو وہ جملہ اسمیہ سے مرکب ناقص کے اندر جو ہے وہ چیز شفٹ ہو جاتی ہے، وہ جو بھی ترکیب ہے وہ جملہ اسمیہ سے مرکب ناقص میں چلی جاتی ہے، یعنی یا تو وہ توصیفی بن جائے گا یا وہ اشاری بن جائے گا، وہ کسی بھی مرکب کے اندر چلا جائے گا جو ہم نے ناقص مرکبات پڑھے ہیں. یہاں پر کچھ ایسے جملے لکھے ہوئے ہیں جن کو چینج کرنا ہے، ترجمہ، یہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. اور جیسے جب ہم نے حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تاکید کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جیسے الدار الآخرۃ حیوان، تو اس کو ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، تو اس کو اس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی یہ اس کا ذکر ہوا ہے. تو جو ضمیر ہے، جو ضمیر ہم مبتدا کے بعد ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ لام تاکید ایڈ ہو سکتا ہے، اور جو ہماری خبر ہے اس کو ہم نے ال کے ساتھ معرفہ کر دینا ہے، اور انا جو ہے وہ سٹارٹ میں آ جائے گا. اس پیٹرن پہ ہم ایک جملے کے اندر حصر اور تاکید دونوں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ جو ضمیر ہے وہ موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے ذالک الیوم الحق، ذالک الفوز العظیم، اللہ الصمد. یہ تینوں جو جملے ہیں ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ مرکبات ناقصہ نہیں ہے، یعنی ان کے اندر ضمیر تھی اور اس کا استعمال نہیں ہوا. تو یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے ہمارے پاس. اب اس کا پتہ ہمیں کس طرح چلے گا، تو اس کے لیے ہمارے پاس اعراب کی تفاسیر موجود ہوتی ہیں، ہم ان کو کنسلٹ کریں گے تو ہمیں اس بات کی کلیئرٹی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے یا پھر یہ مرکب ناقص ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا حصر کا، جس کے حوالے سے کچھ مثالیں ہیں قرآن مجید سے جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اوکے، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے آیت نمبر 11، آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں پہ ہمارے پاس حصر کا مفہوم ہے کہ خبر معرفہ ہے، اور بیچ میں ہمارے پاس مبتدا کے بعد ضمیر آ رہی ہے، اور ضمیر جو ہے وہ اولئک کے حوالے سے ہے، کیونکہ اولئک جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ضمیر بھی جو ہے وہ جمع مذکر کی استعمال ہوئی ہے. اگلی مثال ہمارے پاس آیت نمبر 12 میں آ رہی ہے الا انہم هم المفسدون. تو انہم یہ ہمارے پاس ہو گیا انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم اسم انا، اور هم المفسدون اس میں یہ خبر انا ہو گئی المفسدون، اور یہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ حصر کے میننگ کے لیے ہے کہ بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں، یعنی اس کے جو میننگ ہوگا اس میں پھر یہ چیز آئے گی کہ بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں. اور آیت نمبر 13 میں بھی آ رہی ہے اسی طرح کا اسلوب استعمال ہوا ہے انہم هم السفہاء، کہ یہاں پر بھی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہمیں اس حصر کے مفہوم کا جو ہے وہ ملتا ہے.
اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تاکید بھی موجود ہے اور ان دونوں جملوں کے اندر انہم هم المفسدون اور انہم هم السفہاء حصر بھی موجود ہے، یعنی بے وقوف لوگوں کو حصر کر دیا کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں اور مفسد ہیں یعنی فساد پھیلانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ میں تاکید کا مفہوم بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ پھر 27 میں ہمارے پاس اگلی مثال ہے۔ ہم، 26 ہے 27 میں اولئک هم الخاسرون کہ وہی جو لوگ ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ضمیر کا استعمال ہے اور خبر جو ہے وہ ہماری معرفہ کی صورت میں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا حصر کا مفہوم جس کو ہم نے کوئکلی ریویژن دے لی۔ اب ہم مدینہ بک کے اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا لیسن نمبر 15 ہے، اور اس میں الفتیات پچھلے لیسن میں کیا تھا کہ جو مذکر پلورل تھا اس کو استعمال کیا گیا زیادہ جملے کے اندر، اور اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی کلیرٹی دی۔ یہاں پر اب کیا ہے کہ الفتیات یعنی مؤنث کی جو جمع ہے اس کے حوالے سے یہاں پر ساری کنورزیشن موجود ہے۔ الفتیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من انتن یا اخوات۔ اب یہاں پہ کیونکہ ایک سائڈ پہ زینب ہے اور دوسری سائڈ پہ الفتیات ہے، تو زینب کے لیے جب بات کریں گی جو الفتیات ہیں تو وہ واحد کا صیغہ استعمال کریں گی، لیکن جب زینب بات کریں گی الفتیات سے تو پھر انہوں نے پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے زینب نے کیا کہا کہ من انتن یا اخوات، کہ آپ سب کون ہیں، اخوات بہنیں، یعنی تھوڑا سا کلوز فیلنگ دینے کے لیے۔ احداہن نحن بنات الشیخ عباس، اب انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا اور اپنے فادر کا نیم بتایا۔ بنات الشیخ عباس یعنی ان کے ابو کا نام جو ہے وہ عباس ہے۔ یہاں پر بھی جو جملہ استعمال ہوا ہے جملہ اسمیہ ہے، نحن مبتدا ہے اور بنات الشیخ یہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے، اور عباس بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے اور یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے خبر۔ زینب اہلا وسہلا مرحبا امکن استاذتی کیف حالها، یعنی زینب کی جو ٹیچر ہے وہ ان بچیوں کی مدر ہے۔ امکن استاذتی کہ تمہاری جو امی ہے وہ میری ٹیچر ہے۔ یہاں پہ استاذتی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کیونکہ یہ زینب کی طرف جا رہا ہے۔ امکن کنہ کی جو ضمیر ہے وہ جاری ہے الفتیات کی طرف۔ کیف حالها ان کا حال کیسا ہے، یعنی ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ احداہن ہی بخیر والحمد للہ، اب یہاں پہ مبتدا اور خبر کا استعمال ہوا ہے ہی بخیر، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ غائب کا ہے، تھرڈ پرسن کا ہے، کیونکہ ان کی جو مدر ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ زینب این ہی الان کہ ابھی وہ کہاں ہے۔ احداہن ہی الان فی الریاض کہ وہ اس وقت ریاض میں ہے، جو کہ سعودیہ کے ایک سٹی کا نام ہے۔ زینب متی ذہبت کہ وہ کب گئی، تو یہاں پر متی اداۃ الاستفہام کا استعمال ہے اور ذہبت جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل کے لیے۔ احداہن ذہبت قبل اسبوع کہ وہ گئی تھیں ایک ہفتہ پہلے۔ زینب من ذهب معها ان کے ساتھ کون گیا تھا۔ احداہن ذهب معها اخونا ابراہیم، اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخونا جو کہ اسماء خمسہ میں سے ہے،
یہ حالت رفع میں ہے اس لیے کیونکہ ذہبا جو ہے اس کے اندر جو فائل موجود ہے وہ اخونا ہے، ٹھیک ہے، اخونا ابراہیم کے میرا ہمارا بھائی ابراہیم ان کے ساتھ گیا تھا، معہا ہا ان کی طرف جاری ہے اس کی ضمیر، اور ذہبا کے اندر جو فائل ہے وہ اخو ہے، اور اخونا مضاف مضاف الیہ ہے، اور چونکہ اخو جو کہ فائل ہے وہ حالت رفع میں ہے اسی لیے ابراہیم، کیونکہ وہ اس کا بدل کر کے آ رہا ہے نا، کیونکہ اخ کون ہے، اخ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ابراہیم ہے، تو ابراہیم کو بھی حالت رفع میں رکھا گیا اسی وجہ سے کیونکہ اخو حالت رفع میں ہے۔ زینب کیف حالکن، کہ تم لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی اب الفتیات سے پوچھا ہے، احداہن نحن بخیر مبتدا اور خبر ہے، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ بھی ہمارے پاس مبتدا اور خبر ہے، الحمد للہ۔ زینب فی ای مدرسۃ انتن، کہ تم کس مدرسہ میں ہو، تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ این کا استعمال ہے سوال پوچھنے کے لیے، احداہن نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، یعنی ہم سب مڈل اسکول میں ہیں۔ زینب متی اختبارکن، کہ تم لوگوں کا اگزام کب ہو گیا، اختبار کو بولتے ہیں امتحان، اور کنہ جو ہے ہمارے پاس ضمیر استعمال ہو رہی ہے حالت نصب اور حالت جر والی، یہاں پر یہ حالت جر میں ہے اس لیے کیونکہ یہ مضاف الیہ کی صورت میں آ رہی ہے۔ احداہن اختبارنا بعد شہر انشاء اللہ، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اختبارنا مبتدا ہے اور بعد شہر خبر ہے، بعد شہر مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آیا، اور اختبارنا جو ہے وہ مبتدا مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آ رہا ہے کہ ہمارا امتحان۔ زینب اذهبتن الى المدرسة اليوم، کہ کیا تم آج مدرسہ گئے یعنی اسکول گئے، ذهبتن ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ جمع مؤنث حاضر کا ہے، احداہن نعم ذهبنا ورجعنا، اب ان نے جواب کیا دیا، ہاں ہم گئے تھے اور ہم واپس آ گئے، یعنی اسکول گئے بھی تھے اور اسکول سے واپس آ گئے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو تمرین ہے اس میں کچھ سوال ہے، ان کے سوال آپ چاہیں تو آپ لیسن سے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی طرف سے کوئی سینٹینسز بنانا چاہتے ہیں جو زیادہ بیٹر آئیڈیا ہوگا، تاکہ اس سے آپ کی جو سینٹینس میکنگ ہے وہ بھی تھوڑی اسٹرانگ ہو، تو آپ کے لیے چوائس ہے، من انتن، کہ تم سب کون ہو، این امکن، تمہاری امی کہاں ہے، این بیتکن، تمہارا گھر کہاں ہے، این اخوکن، تمہارا بھائی کہاں ہے، این مدرستکن، تمہارا مدرسہ کہاں ہے، اور اذهبتن الى المدرسة اليوم، کیا تم آج اسکول گئی تھی۔ اب ہمارے پاس ہے انس المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ، یعنی یہاں پہ ہم نے جو مبتدا ہے اس کو مؤنث میں بدلنا ہے، تو ظاہر ہے جب مبتدا کی جنس چینج ہوتی ہے تو خبر جو ہے وہ مبتدا کو فالو کرتا ہے۔ اانتم طلاب، اب یہاں پر یہ جو شروع میں آ کا استعمال ہے وہ ہمارے پاس حرف استفہام ہے، اانتم طلاب، کیا تم طالب علم ہو، تو انتم مبتدا اور طلاب خبر ہے، انتن طالبات، تو یہاں پر اس کو ہم نے مؤنث کر دیا، یعنی جو اگزامپل انہوں نے دیا پہلی والی چینج کر کے، کہ انہوں نے یہاں پر اس کو مؤنث کر دیا کہ کیا تم سب طالبات یعنی فیمیل اسٹوڈینٹس ہو، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، انتم مدرسون، ہاں جی سسٹر ہانی، ہم اس کو کیسے چینج کریں گے؟ انتن مدرسات، انتم اطباء، انتن اتباءۃ، انتن
طبيبات. اور أأنتم إخوة حامد. أنتن إخوات حامد. ألف فتحة کے ساتھ أخوات حامد. أأنتم مسلمون. أنتن مسلمات. أأنتم أعمام محمود. أنتن عمات. اس کو ہم کہیں گے أأنتن عمات محمود. پھر ہمارے پاس ہے أأنتم أبناء المدير. اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ أنتن ابنا جو ہے وہ ابن کی جمع ہے، تو بنات بنت کی جمع ہم کیسے کریں گے؟ بنات. بنات المدیری. بالکل. بنات المدير. أأنتم آباء الطلاب. أنتن آباء الطالبات. اس میں ہم آبا کو چینج کریں گے، طلاب جو ہے وہ ایز اٹ از رہے گا. کی پلورل ہم یوز کریں گے امہات الطلاب. أأنتن امہات الطلاب. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. یعنی ہم نے اب ان جملوں میں ضمائر کو چینج کرنا ہے. أين بيتكم يا إخوان. أين بيتكن يا أخوات. تو یہاں پر جس طرح انہوں نے اب یہاں گیون نہیں کیا، یا اخوان ہے تو اس کو ہم نے چینج کر کے یا اخواتو کر دینا ہے، اور جس کے ساتھ ہمارے پاس مذکر کی ضمیر ہے اس کو ہم نے مؤنث کی ضمیر کر دینا ہے. اس کے صرف ایک دو سینٹینسز دیکھیں گے کیونکہ یہ کچھ آسان سی ہے. أين أخوكم یا إخوان. اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ جی. أين أخوكن یا إخوات. یا أخوات. یا أخوات. تو اس میں ہم نے بالکل اسی طریقے سے جہاں کم ہے وہاں کننا کر دینا ہے، اور اینڈ میں یا اخواتو ایڈ کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب أين أنت أنتم أنت أنتن. یعنی ہم نے ان چاروں میں سے کوئی بھی ضمیر ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد ہے مسلمن، تو یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے؟ انت مسلمن. پھر سیکنڈ میں مریضۃ. انتی مریضۃ. اس کے بعد طبیبات. انتن طبیبات. تجار. انتم تجار. بنت المدرس. انتی بنت المدرس. ٹھیک. اخوات عباس. انتن اخوات عباس. طلاب. انتم طلاب. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اس کے بعد ہمارے پاس ضمائر آتے ہیں مخاطب کے، جو کہ حالت جر کے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو ترکیب بن رہی ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی ہے، تو اس لیے جو ضمائر ہیں وہ حالت جر والے ہیں سارے. اس میں ہم نے صرف کا اور کم یہ دو ضمائر کو یوز کرنا ہے ان جملوں کے اندر.
تو اس کو اب آپ نے جب لگانا ہے نا تو آپ نے نیکسٹ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. یا اخوانو ہے جیسے, یا حامدو ہے, تو یہاں پر واحد کی ضمیر ہے, یہاں پر جمع کی ضمیر ہے. اخوات میں مؤنث جمع کی ضمیر ہے, یہاں پر مؤنث واحد کی ضمیر ہے. تو اس حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ضمیر کون سی چوز کرنی ہے. جو اینڈ میں یہ یا کے بعد ہمارے پاس آئے گا, یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرائے گا کہ یہ ہم یہاں کیا لگائیں گے. این بیتو یا اخوانو, آپ کے پاس چوائسیز ہیں کا, کم, کی, کننا, یہ 4 چوائسیز ہیں. أين بيت أين بیتو بيتكم کے يا بعد إخواني؟ بیتکم, ٹھیک. هذا أهذا كتابك يا حامد؟ ساعة ساعتك جميلة يا ليلى. یا لیلا, لیلا مؤنث ہے. ساعة, یہاں پر ہم کون سی ضمیر ساعتك. ساعة کی. من ابو یا اخواتو, من أبوكم يا أخوات؟ کننا کیونکہ أبوكن. اخوات مؤنث. جی. مسمو یا سیدی, ما اسمك يا سيدي؟ سید جو ہے وہ ہمارے پاس یہ مذکر ہے. مسمو من کا, اسمك يا سيدي؟ مسمو یا سیدتی, اب یہ مؤنث ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ راؤن تا جو ہے وہ تائے مفتوحہ بن گئی ہے. جی. ما اسمك يا سيدي؟ سیدتی, ٹھیک. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے فی البیت یا اخواتو, أم أمنا. نہیں, یہاں پر آپ کے پاس چوائس ہے جو مؤنث کی, وہ کی اور کننا ہے. تو ہمارے پاس چونکہ یہ جمع ہے تو اس لیے ہم کننا کی ضمیر یوز کریں گے. أمكن. أمكن. امکن فی البیت یا, يا أخوات. ٹھیک. پھر لاسٹ میں ما اسماء, ما اسماؤكم يا إخوان؟ یہ جو ہے اسم کا جو ہمارے پاس حمزہ ہے, یہ حمزۃ الوصل ہے. اس کو ہم کہیں گے مسمو کا, مسمو کی. لیکن جو اس کا پلورل ہے اسماء, اس کا حمزہ حمزۃ القطع ہے, ما اسماء. اور دوسری بات یہ کہ جو خاص عربی پبلشڈ ہوئی بھی کتابیں ہوتی ہیں نا, وہاں پر آپ کو حمزۃ الوصل اور جو قطعی حمزہ ہے اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بڑی اچھی مطلب ایک انڈیکیشن ہے کہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کے اوپر نیچے کہیں حمزہ نہیں لکھا ہوتا. جو حمزۃ القطع ہوتا ہے اس کے ہمیشہ اوپر یا نیچے کہیں پر بھی حمزہ لکھا ہوگا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, سم ٹائمز کسرہ کو شو کرنے کے لیے کسرہ نہیں ڈالتے بلکہ حمزہ کو نیچے لکھ دیتے ہیں. فتحہ اور دمہ کو شو کرنے کے لیے فتحہ اور دمہ نہیں ڈالتے بلکہ حمزہ کو الف کے اوپر سیٹ کرا دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے جو عربوں کی پبلشڈ کتابیں ہوتی ہیں ان میں بڑے آرام سے اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے. یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں, اخوانو یہاں الف کے نیچے حمزہ ہے, کیوں؟ کیونکہ یہاں کسرہ ہے. باقی ورڈز میں دیکھیں یہاں پر ہے یا یہ احاذا, اینا, سب کے اوپر فتحہ آ رہی ہے, جس کے اوپر دمہ ہے تب بھی حمزہ اوپر سیٹ ہوا ہوا ہے. اسماء, تو یہاں پر فتحہ ہے تب بھی یہ حمزہ جو ہے وہ اوپر سیٹ ہے. تو اس طرح سے یہ حمزہ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے حمزۃ القطع کی جگہ کے اوپر. اب ہمارے پاس ہے
اگلے جو ضمائر ہیں وہ انا اور نحنو کے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ان فل ان دا بلینکس میں ڈالنے ہیں انا اور نحنو کا کہ مسلمون، اس کے شروع میں ہم کیا لکھیں گے؟ کون سی ضمیر؟ انا مسلمون. پھر اس کے بعد نمبر 2 میں نحن مسلمون. نمبر 3 انا مسلمتن. نمبر 4 میں نحن مسلماتن. نمبر 5 نحن بنات المدیری. نمبر 6 انا ابن المدرسی. نمبر 7 میں نحن طلاب. نمبر 8 میں انا مریضۃ. کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اقرأ واکتب. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. متى خرجت من الفصل يا محمد؟ خرجت بعد الدرس. ذهبت إلى المسجد قبل الآذان. متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة؟ ذهب قبل شهر. بعد الصلاة ذهبت إلى المطعم؟ لا، ذهبت قبل الصلاة. اب یہاں پر جو فوکس پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبل اور بعد کا استعمال ہے اور مضاف مضاف الیہ کی صورت میں. قبل اسبوع ایک ہفتہ پہلے، بعد الدرسی لسن کے بعد، قبل الاذان اذان سے پہلے، قبل شہر ایک مہینہ پہلے، بعد الصلاتی نماز کے بعد، اور قبل الصلاتی نماز سے پہلے. تو یہ جو ہماری ترکیب بنتی ہے یہ بنتی ہے مضاف مضاف الیہ کی. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک اور چیز نوٹ کر رہی ہوں گی یہاں پر کہ تمام جو قبل اور بعد آئے ہیں وہ حالت نصب میں آئے ہیں. تو فی الحال آپ اس چیز کو اسی طرح سے اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ زیادہ تر ان کا جو استعمال ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہی ہوتا ہے. قبلہ اور بعد اس طرح سے ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں حالت نصب میں. ٹھیک، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع، یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے. ذهب سے استعمال ہو رہا ہے کہ میرے ابو قاہرہ گئے، جو کہ مصر کا ایک شہر ہے، ایک ہفتہ پہلے. متى خرجت من الفصل یا محمد؟ اب یہ سوال ہے. متى کب، یعنی وقت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تم نکلے کلاس سے محمد سے پوچھا جا رہا ہے. پھر خرجت بعد الدرسی، اب یہ جو تو آ جاتا ہے تو یہ متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی میں نکلا لیسن کے بعد، درس کے بعد میں نکلا، اس نے اپنے کلاس سے نکلنے کا وقت بتایا. ذهبت الى المسجد قبل الاذان. ذهبت اگین یہ تو آ گیا تو یہ متکلم کا صیغہ. میں گیا مسجد میں اذان سے پہلے. متى ذهب عمك الى الرياض يا آمنة؟ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے آمنہ سے، لیکن آمنہ کے چچا کے بارے میں کہ کب تمہارے چچا گئے ریاض. آمنہ ذهب قبل شہر کہ وہ گئے. اب جو آمنہ ہے وہ رپلائی کر رہی ہے لیکن اپنے بارے میں نہیں کر رہی، اسی لیے ذہبت کا صیغہ نہیں آ رہا. تو یہاں پر ذہبہ کا صیغہ آ رہا ہے اس لیے کیونکہ ذہبہ کون گیا؟ چچا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ان کو اسپیسیفائی بھی نہیں کیا، یعنی جو سیکنڈ سینٹینس ہے اس میں ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ذہبہ کے اندر جو ضمیر موجود ہے وہ عام کو ڈیفائن کر رہی ہے. اس وجہ سے پہلے ان کا ذکر ہو گیا نا، اس لیے بار بار جو ہے وہ اس نام کا ذکر نہیں ہوگا. وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو فعل میں موجود ہے ضمیر وہ عام کی طرف جا رہی ہے.
قبل شهر ایک مہینہ پہلے. بعد الصلاة ذهبت إلى المطعم کیا نماز کے بعد تم گئے، مطعم بولتے ہیں ہوٹل کو، کہ ہوٹل میں. لا ذهبت قبل الصلاة نہیں میں گیا نماز سے پہلے. اب یہاں پہ تو آ گیا ہے تو متکلم کا صیغہ، نہیں میں گیا نماز سے پہلے. تو اس میں یہ چونکہ ہمارے پاس سارے جو جملے آئے ہیں یہ تمام کے تمام جملہ فعلیاں ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو نہ کلیئر ہوئی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. أين ذهبت يا أخي؟ أين ذهبتم يا إخواني؟ أين ذهبت يا أختي؟ أين ذهبتن يا أخواتي؟ أين ذهبت؟ نحن ذهبنا. اب یہاں پر ایک جو گردان ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یا ٹیبل کہتے ہیں، اس کو یاد کرنے کا وہ طریقہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، ایک پورا ٹیبل بنا کے پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں. اور ایک جو پیٹرن ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ذہبتا کو آپ نے یاد کیا واحد مذکر کے ساتھ، ذہبتا انت ذہبتا کر دیا آپ نے، یا ذہبتا یا اخی، ذہبتم یا اخوانی، ذہبتی یا اختی، ذہبتن یا اخواتی، ذہبتو یعنی انا ذہبتو اور نحن ذہبنا. تو اس طریقے سے بھی آپ ان صیغوں کو یاد کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے لیے ایزی ہو، جو بھی زیادہ آسان لگے آپ کو، جس سے زیادہ کلیئرٹی ہو، تو آپ اس کو اس طریقے کو اپنا کے کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ صیغے موجود ہیں اور بالکل اسی پیٹرن پہ باقی تمام افعال کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. جیسے ذہبتا سے ہم کہہ سکتے ہیں جلستا، انت جلستا، یا انت خرجتا. پھر اس طرح انتم جلستم، انتم خرجتم، انتی ذہبتی سے انتی خرجتی، انتی جلستی. تو بالکل ہم نے جو روٹ ورڈز ہمارے پاس 3 ہیں، اس کے بعد جو ہمارے پاس گیون ہے وہ ورڈز بالکل سیم رہتے ہیں جو صیغوں میں ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے کلمات جدیدہ. قبلہ، بعدہ. قبلہ پہلے کو بولتے ہیں، بعدہ بعد کو بولتے ہیں. اور کیفا کیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، متا کب. الاسبوع ہفتے کو بولا جاتا ہے، ایک ویک کے لیے کہا جاتا ہے اس کو. اور الشہر مہینہ، الاذان آذان، الصلاۃ نماز، اور رجع ایک اور فعل ہے جو کہ اس چیپٹر میں انٹروڈیوس ہوا ہے. اس کے بعد ضمائر منفصلہ. اب جو ضمائر منفصلہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو حالت رفع والے ضمائر ہوتے ہیں جو کہ منفصل مرفوع ہوتے ہیں، جس میں ہوا طالب، ہی طالبۃ. اچھا ان کو ہم اس طرح سے کریں گے. ہوا طالب مذکر واحد کے لیے ہے تو ہم طلاب یہ مذکر جمع کے لیے ہے. ہی طالبۃ مؤنث واحد کے لیے، ہن طالبات مؤنث جمع کے لیے. انت طالب، اب یہاں پر یہ متکلم کے صیغے آگے. انت طالب مذکر واحد اور حاضر کا صیغہ ہے یہ. انتم طلاب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انتی طالبۃ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا. اور انتن طالبات تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. انا طالب متکلم واحد کا، نحن طلاب متکلم جمع کا. اس میں چونکہ ہمارے پاس جینڈر کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے تو انا طالبۃ اور نحن طالبات، یہ ہمارے پاس اس طرح سے ضمائر منفصلہ کا یہاں پر ٹیبل ہے.
اوکے ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں. ہم نیکسٹ لیسن کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر ہم کلاس کو فنش کریں گے. المدرس لمن هذه الاقلام یا محمد. اب یہ کنورزیشن واحد مذکر کے بیچ میں چل رہی ہے. مدرس ہے ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ ہے محمد. ٹیچر نے سوال کیا محمد سے کہ یہ اقلام کس کی ہیں محمد، یعنی اقلام موجود ہیں، یہ مطلب 2 سے زیادہ پینز موجود ہیں جن کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. کیونکہ قلم سے قلمان، 2 قلم، اگر 2 قلم کی بات ہوگی تو قلمان ہوگا، اور اگر 2 سے زیادہ ہو جائیں گے تو اقلام، جو کہ ہمارے پاس جمع مکسر ہے. محمد ہی لی یا استاد، یعنی یہ میری ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ هذه الاقلام، یہاں پر ہمارے پاس چونکہ غیر عاقل کی جمع موجود ہے، تو جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے ہمارے پاس تو اس کے لیے جب ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں تو واحد مؤنث کی ضمیر نارملی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر ہیا کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ ہم نے جب قواعد پڑھے ہیں تو وہاں پر یہ ذکر اس چیز کا گزرا ہے. ہی علی یا استادو، یعنی یہ میری ہیں یا استادو. المدرسو ہی جمیلۃ جدا. اب یہاں پر مدرس نے بھی ہیا کا صیغہ استعمال کیا، مطلب مدرس بھی اسٹل اقلام کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے کہ ہی جمیلۃ جدا. اب یہاں پہ بھی جو خبر ہے، چونکہ ہیا جمیلۃ مبتدا اور خبر ہے تو یہ واحد مؤنث ہی کا استعمال ہوا ہے. وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكَ، اور یہ جو نئی کتابیں ہیں کیا یہ تمہاری ہیں؟ اب بکس کے بارے میں سوال کیا. محمد لا هي لحامد، نہیں یہ حامد کی ہے. تو یہاں پر بھی ہیا استعمال ہوا کیونکہ الکتب غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے ان کے لیے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ واحد مؤنث کی ہوئی ہے. المدرس این دفاترکم یا اخوانو. اب یہاں پر جو مدرس کا یعنی مخاطب ہے، یعنی جو مدرس جن سے اب بات کر رہے ہیں وہ واحد نہیں رہا، وہ خالی محمد نہیں ہے، بلکہ یا اخوانو نے ظاہر کر دیا کہ وہ اب ایک مجموعے سے مخاطب ہیں. اور دفاتر جو ہے وہ نوٹ بکس کو کہتے ہیں. کاپیز جو ہوتی ہیں نا ہماری ہوم ورک کی، کلاس ورک کی، یہ جو کاپیز ہوتی ہیں ان کو دفاتر کہا جاتا ہے. دفتر واحد ہوتا ہے اور دفاتر جو ہے وہ اس کی پلورل ہے. علی ہی ہنا علی هذا المکتب، کہ دفاتر بھی چونکہ غیر عاقل ہے اس لیے ہیا کی ضمیر اس کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو علی نے کیا جواب دیا کہ یہ یہاں ہے، ہونا بولتے ہیں یہاں، اعلی هذا المکتب اس ٹیبل کے اوپر. تو یہاں پہ ہم اپنا لیسن فنش کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.